الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيضا صيغا من فضة رجل الشعر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارے سورہ ضحیٰ کی چند ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت کو نقل کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے والضحیٰ، اللہ پاک فرما رہے ہیں قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے، یا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ پاک آپ کو خوب عطا کرے گا جس سے آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت چمکیلا اور سفید تھا. کان النبی ابیضا کانما صیغ من فضہ، گویا کہ سفید پانی چڑھا ہوا تھا چاندی کا، اور آپ کے بال مبارک رجل الشعر تھوڑے تھوڑے گندرالے تھے. بہت زیادہ گندرالے بھی مشکل ہو جاتے ہیں اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے. سورہ والضحیٰ میں تقریباً 10-11 باتوں کا ذکر ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا 2 باتیں، ما ودعک ربک تیسری بات، وما قلی چوتھی بات، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى پانچویں بات، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ چھٹی بات ہے. انشاءاللہ آج ان 3-4 آیات کے مفہوم کو بیان کرنا مقصد ہے. پہلا ترجمہ تو یہی ہے جو کیا گیا، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا
اور قسم رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ آپ کو چھوڑ چکا ہے، یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ دن درمیان میں وحی منقطع ہو گئی، جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اور اس پریشانی کا پتہ ہر کس و ناقص کو ہو گیا۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں، 40 دن وحی بند رہی، 20 دن، 10 دن، ہفتہ وغیرہ، اور یہ شروع کا واقعہ ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ فرشتے کا ایک نیک اور مقدس ہستی کے پاس آنا یہ نور علی نور ہوتا ہے اور بڑی سعادت عظمیٰ ہوتی ہے، بندے کی روحانی کیفیات کو بڑی تقویت پہنچتی ہے۔ تو جب اس فرشتے کا آنا رک جائے تو وہ کمی سی محسوس ہوتی ہے کہ جو فرشتے کے آنے سے ایک انوار، تجلیات، کیفیات محسوس ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ یہ بے چینی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دشمن تو موقع تلاش کرتا ہے، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے کہ قد ودعہ ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ختم ہو گیا یہ نظام۔ جو یہ کہتے تھے کہ وحی آتی ہے، تعلیمات نازل ہوتی ہیں، قد ودعہ ربہ، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ یہ باتیں ہونے لگ گئیں، پریشانی میں اضافہ ہوا کہ پہلے تو ان کیفیات، تجلیات کی ایک محرومی والی گویا کہ ایک پریشانی تھی کہ اب تیر کا بھی نشانہ بننے لگ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ تلوار اور تیر کے نشان، زخم اتنے دکھ والے نہیں ہوتے، جو زبان سے زخم لگائے جاتے ہیں وہ زخم کبھی بھرتے ہی نہیں ہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، مٹ جاتے ہیں سب زخم جو تلوار اور خنجر سے لگتے ہیں، اور کسی کی زبان سے جو زخم دل پہ لگتے ہیں وہ کبھی مٹتے نہیں ہیں۔ تو یہ مزید ہونے لگ گیا۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی۔ پہلے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ قرآن مجید چونکہ عربی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے نا، وہاں بنو تمیم، بنو عدی، 7 لغت ہیں نا جن کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو عرب کا قصیدہ بھی آپ پڑھیں نا کوئی، تو اس نے جو مقصد بیان کرنا ہے وہ 8-10 اشعار کے بعد اپنا مقصد بیان کرے گا۔ شروع میں نا وہ کچھ اور طرح کے اشعار اور تضمین، استعارے اس میں استعمال کرتا ہے۔ اصل بات تو قرآن مجید نے، اللہ پاک نے کہنی تھی ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ جو لوگ تیر اندازی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رب روٹھ گیا ہے اور اب وہی نہیں آئے گی، چھوڑ چکا ہے، اس کا جواب دینا تھا، اور وہ جواب تیسری آیت میں شروع ہوتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے پہلے یہ عربی فصاحت کا طریقہ ہے کہ مقصود بالذات سے پہلے
کچھ تعریفی کلمے، کچھ مخلوق کائنات کی بات کی جاتی ہے تاکہ توجہ تو ہو جائے۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ سورہ ضحیٰ نازل ہوئی وحی کے فترت کے بعد، چند دن جو وحی نہیں آئی، آپ پریشان ہوئے، لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ اس پر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، یہ ایک نظام ہے، کبھی وحی آئے گی کبھی نہیں آئے گی، اور اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہر آنے والا دن، آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوگا۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تو وہی کی بات ہے کہ چند دن رک گئی اور پھر ہم نے بھیج دی ہے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں اتنا کچھ دینے والا ہے کہ آپ کو جو یہ تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ ہم سے بہت راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ تو آج ان آیات سے متعلق بات کرنی ہے، اگلے جمعے پر اس کے بعد جو 4-5 باتیں ہیں اس پر عرض کریں گے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ترجمہ آسان ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاشت کا وقت ہو یا سورج ہو، رات ہو یا دن ہو، اس کی قسم کھانا، تو ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قانون مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے قانون نہیں ہے۔ جی، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو مرضی کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ سے پوچھ ہوگی ہر حرکت و سکون کی۔ اور یہ جو ایک تو پہلا سادہ سا جواب یہ ہے کہ قانون مخلوق کے لیے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی، ورنہ شرک کی طرف چلی جائے گی بات۔ علامہ شامی نے لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں کہ جو لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں تو محاورتاً یہ بھی اللہ کی قسم ہے، اس لیے قرآن کے لفظ سے قسم کھائی جانے والی قسم شمار ہوگی، اور اس کے خلاف کرے گا تو آنس ہو جائے گا کہ ایک ادب ہے، محاورہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے عدالتوں کے باہر بھی قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے اور یوں اس طرح۔ دوسری بات، والضحیٰ اور واللیل اذا سجا، سورج نکل رہا ہے، اشراق کا وقت ہو رہا ہے، چاشت کا وقت ہو رہا ہے۔ ضحیٰ کہتے ہیں چمک جب خوب اچھی ہو جائے، اس کو اردو زبان میں چاشت کہتے ہیں۔ اشراق، شرقہ یشرق، اشرق یشرق، اشراق، اس کا معنی ہوتا ہے سورج کا نکلنا، نظر آنا، ابھی نظر آنا۔ اس لیے سورج کے نکلنے کے 10 منٹ بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام نفلی نماز کا اشراق ہے۔ ماشاءاللہ بڑی فضیلت ہے، 2 رکعات بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں۔ سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اور زوال سے پہلے، اس کو ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ ضحیٰ اردو زبان میں چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، جب سورج کی چمک خوب ہو جائے، اور یہ پیاری چمک ہوتی ہے، سورج تیز بھی نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں ڈاکٹر بیٹھے ہیں یا کیا کہ جو سورج کی تپش سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہی چمک ہے، وٹامن ڈی جس سے آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سورج کا نکلنا، دن کا ہونا، پھر رات کا آ جانا، پھر رات کا ختم ہونا، سورج آ جانا، یہ ایک نظام قدرت ہے۔ آپ توجہ سے میری بات سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وحی کا آنا، یہ وحی کا چند دن رک جانا، پھر وحی کا آنا،
یہ نشیب و فراز باطنی کیفیات کا پتہ بتاتے ہیں. جس طرح دن کا ہونا اور پھر دن ختم ہوتا ہے، رات کا آ جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، رات آتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے. اس سے کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ اللہ ناراض ہے کہ دن ختم ہو گیا اور رات آ گئی ہے، رات ختم ہو گئی ہے دن آ گیا ہے. نظام قدرت ہے. اسی طریقے سے باطنی کیفیات کے بھی اندر نشیب و فراز ہوتا ہے. کبھی چمک عروج پر ہوتی ہے اور کبھی ہم اس کو روک دیتے ہیں. کمی اور اضافہ یہ باطنی کیفیات میں ہوتا رہتا ہے. اس لیے والضحیٰ واللیل اذا سجا کی قسم کھائی ہے کہ جیسے دن رات میں فرق ہے، ایسے باطنی کیفیات میں بھی فرق ہوتا ہے. ہر بندہ ایمان والا اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آزمایا ہوگا کہ کبھی آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہوگا تلاوت کرنے کا، 2 نفل پڑھے ہیں اور 2 نفل پڑھنے کا اور 2 نفل پڑھنے کا، سینہ کھل چکا ہے، طبیعت میں انشراح ہے. یہ باطنی کیفیت کا عروج ہو رہا ہے. اور کبھی بالکل بندہ ایسی بس لازمی نماز تو پڑھتا ہے کہ حکم ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وہ درمیان میں یہ ضمنی بات ہے، جملہ معترضہ جس کو کہتے ہیں، نماز میں آج کل مزہ نہیں آ رہا، پہلے بڑا مزہ آتا تھا. ٹھیک ہے، مزے کے لیے تو نماز نہیں ہے، نماز اللہ کا حکم ہے. یہ باطنی کیفیات ہیں. کبھی آپ پر نظام عروج ہوگا باطنی اور کبھی نظام نزول ہوگا. یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. ایک حیت پر رہتے ہوئے بندے کی اس کی قدر نہیں ہوتی. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی سفر کرتے ہیں اور کشتی میں ایک بچہ روتا تھا، چپ نہیں کرتا تھا، سارے چپ کراتے تھے. شیخ صاحب نے اس کو پکڑا، 2 غوطے دلائے اور اوپر کشتی میں بٹھا دیا، چپ کر کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا حضرت صاحب یہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے اس کو کشتی کی قدر نہیں تھی، اب قدر آ گئی ہے. جب نظام روحانیت میں تبدیلی آتی ہے، نشیب و فراز آتا ہے نا جی، تو پھر انسان کو فرق بھی محسوس ہوتا ہے. یہی تو امام بخاری کا موقف ہے نا، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اب آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف. لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت صاحب کنعان کے قریب، کنعان کے جنگل کے کنویں میں آپ کا بیٹا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. دوسرے بچوں نے جھوٹ بولا کہ بھیڑیاں کھا گیا. کہاں؟ مصر. اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے. نہیں آئی خوشبو تو اپنی رہائش کے قریب جنگل کے کنویں میں بیٹا پڑا ہوا تھا تو نہیں آئی آپ کو. اب کہتے ہیں کہ مجھے اتنی دور سے وہ، یہ کیسے؟ کہ حال ما برق جہان است. شیخ نے اپنے الفاظ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جواب کو تعبیر کیا، حال ما برق جہان است. ہماری جو حالت ہے یہ آسمانی بجلی کی مانند ہے. کبھی عرش سے بجلی چمکتی ہے تو پاؤں کے ہر طرح کی قریب دور کی چیز نظر آ جاتی ہے، اور جب اللہ وہ تجلی ہم سے لے لیتا ہے تو ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہار ما برق جہان است. تو بات یہ ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں سورج اور رات، دن اور رات کا ذکر کیا، روحانی کیفیات کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں فرق ہوتا ہے اور ہر ایمان والا یہ محسوس کرتا ہے. اگلی بات کہ ایک نظام ہے یہ کائنات کا، اور یہ اسی کے ہی قبضہ قدرت میں ہے، جس کو قرآن نے 20ویں پارے میں فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. سنو لوگو،
جب تمہارے اوپر رات آ جائے اور وہ رب العالمین رات کو نہ جانے دے، رات ہی رات کر دے، هل یاتیکم بضیاء، پوری کائنات میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دن کو لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اگر اللہ پاک دن لائے اور دن ہی دن ہو، رات نہ آئے، تم میں سے کوئی شخص ہے جو پھر رات لا سکتا ہے کہ جس میں تم آرام کر سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نظام ہستی ہے، یہ بدلتی ہے جیسے نظام بدلتا ہے، سورج چاند دن رات، ایسی روحانی کیفیات بھی بدلتی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، والضحیٰ، قسم ہے اے نبی تیرے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی، تجھ جیسے ہستی جس کو اللہ نے خاتم الانبیاء اپنا حبیب بنایا، اس سے بھی وہ کبھی ناراض ہوگا یا اس سے چھوٹ دور کر دے گا؟ یہ نبی کی صفات کی قسم ہے۔ والضحیٰ، تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، والتین والزیتون، تیرے کھانے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، تیرے وطن کی قسم، یاسین و طٰہٰ، تیرے ناموں کی قسم، والعصر، تیرے زمانے کی قسم، الم نشرح، تیرے سینے کے تذکرے، یا ایھا المدثر، تیری چادر کے تذکرے، یا ایھا المزمل، تیرے کمبل کے تذکرے، یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ، تیری صفات کے تذکرے، یہ نبی کی محبت کے تذکرے ہو رہے ہیں یہاں پر۔ والضحیٰ، اے نبی تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اور اسی کو جو میں نے خطبے میں حدیث پاک تلاوت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، کان النبی ابیضا کانما زیغ من فضہ، سیغ من فضہ، یہ با یبیو سا سے یسیغو، گویا کہ نبی کے رنگ کو سفید چاندی کے اوپر چڑھائی گئی ہے، رجل شعر۔ اور جابر بن سمرہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سفر میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وجعلت انظر الی النبی والی القمر واللہ النبی احسن من القمر۔ میں ایک سفر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، رات ہو گئی، مقام اضحیان میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، 14ویں کا چاند ماہوے سفر تھا، سرکار استراحت کی خاطر لیٹ گئے، میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں۔ وجعلت انظر الی النبی وانظر الی القمر، کبھی سرکار کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہوں، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ او صحابہ، اگر میرے وجدان کو مانتے ہو، واللہ اللہ کی عظمت کی قسم، والنبی احسن من القمر، میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ آگے بھی اور ایک عجیب بات ہے، آپ کو تو سمجھ آ جائے گی، وہ پرلے محلے والوں کو اگر سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ واللیل اذا، اس سے پہلے ایک صورت ہے واللیل اذا یغشا، اس سے پہلے ہے والشمس وضحاها، اس کے بعد ہے واللیل اذا یغشا صورت، اس کے بعد ہے والضحیٰ۔
سورہ واللیل اذا یغشا کے آخری چند آیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ والضحیٰ کی صورت سے پہلی والی صورت وہ جو ختم ہو رہی ہے، اس کی آخری 2-3 آیتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں، اور والضحیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف کا تذکرہ ہے۔ صاحب بصارت و بصیرت لکھتے ہیں کہ وہ صورت ختم ہو رہی ابو بکر کے تذکرے پر، دوسری صورت شروع ہو رہی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے ساتھ۔ پتہ قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد اور ابو بکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو نظر آتا ہوگا، اینک میلی ہے، صاف کر لینی چاہیے نا، بعض دفعہ وہ اس کو پانی شانی لگا کے دھونا چاہیے۔ جی ابن سبا کی اینک سے صحابہ نظر نہیں آتے، قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں سرکار کی سیرت کی اینک لگی ہوئی ہو تو پھر صحابہ اہل بیت اور سب اولیاء بھی نظر آتے ہیں۔ اینک دوسری جگہ کی لگائی ہوئی ہو تو یہ ہستیاں کیسے نظر آئیں گی؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رآ کالنور یخرج من بین الثنایا۔ یہ جو ہے نا جی، یہ اوپر والے ثنایا اولیاء ہیں، یہ نیچے والے ثنایا سفلا ہیں، یہ دانتوں کا نام ہے۔ ان کا کام کوئی ہوگا لیکن اصل تو کچھ مخارج ان سے ادا ہوتے ہیں اور یہ خوبصورتی بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ثنایا دانت ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی ثنایا دانتوں میں تھوڑا تھوڑا وقفہ تھا، زیادہ وقفہ بھی عیب ہوتا ہے، تھوڑا سا وقفہ تھا۔ اذا تکلم، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے جیسے یہ موتیوں کی خوبصورت لڑی سے نور بکھرتا چلا جا رہا ہے، یخرج من بین الثنایا۔ تو والضحیٰ قرآن مجید سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور تذکرے بیان کرتا ہے نا۔ دیکھو نا جی، جب چادر اوڑھی تو اللہ نے عرش سے اس کا تذکرہ کر دیا، کہ جب کبھی کمبل اوڑھا تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا، جس شہر میں چلے اس کی قسمیں کھا لی، یہ معمولی بات ہے۔ تو فرمایا والضحیٰ، ایک اور بات، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ چاشت کے وقت کا سورج میٹھا ہوتا ہے، گرمیوں کا ہو سردیوں کا ہو، دل ربا ہوتا ہے، تکلیف دہ نہیں ہوتا، دھوپ اور گرمی میں بھی اعتدال ہوتا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو یہ خوبیاں عطا کی ہیں کہ آپ کے مزاج میں اعتدال رکھا، غصہ بھی ہے، بالکل غصہ نہ آنا، یہ بھی گویا کہ انسان ہی نہیں ہے، اور ہر وقت ہی غصہ آنا یہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ غصے کی جگہ پر غصہ آنا یہ شریعت کی روح ہے، اور غصے کی جگہ پہ غصہ نہ آنا بھی بالکل ہی پھر ختم ہے یہ بندہ جی۔ اور قرآن نے تو نبی کو خطاب بھی کیا نا، وغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ جب ان کے خلاف آپ جہاد کے لیے نکلے نا تو وغلظ علیہم، سختی بھی کرنی ہے، اور آپ نے غصہ کیا بھی ہے۔ رات صحابہ رضی اللہ عنہ 50 بندے ادھر جو کھڑے کیے تھے نا جی غزوہ احد میں، جن حضرات کو اللہ نے مدینہ کی زیارت عطا کی ہے وہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بھی ہو جائے، ہم جیتیں ہم ہاریں، جب تک میں دوبارہ حکم نہ دوں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ وہ فتح ہو گئی، بظاہر فتح کے آثار نظر آئے تو کچھ صحابہ ہٹ گئے، بہرحال آپ ان سے ناراض ہو گئے جو ہٹ گئے، اور بالکل ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ بولنا تک، مشورے میں شریک ہونے تک، کسی پروگرام میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، وہ توبہ استغفار میں لگے ہوئے۔ حضرات صحابہ کا لقب ہے نا کانا وقاف حدود اللہ، جب بات سمجھ آئے تو وہ رک جاتے ہیں، وہ چونکہ یوں اور چونکہ یہ نہیں کرتے، جب بات سمجھ آتی ہے بس رک جاتے ہیں، جب شریعت کی یہ بات ہے تو بس ختم،
یہ ایمان کا خاصہ ہے. کان وقاف حدود اللہ. اللہ رسول کی جب بات آتی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہ ہے کہ وہیں رک جاتے ہیں، بس یہی بات ہے، جو ہے یہی بات ہے. اب ان کو فکر لگ گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور خطا اجتہادی ہوئی. آپ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، بس ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ فتح تو ہو ہی گئی، آپ کا بھی ارادہ یہی تھا. تو آپ ناراض ہو گئے کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی. ہمارے ساتھ ایک حج میں ایک ڈاکٹر تھا لاہور کا، بڑا اللہ والا تھا. بعض ڈاکٹر بھی بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے علم کے مطابق تو اس کو مر جانا ہے اور وہ 20 سال بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور ہمارے علم کے مطابق تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے اور اگلے پہلو میں وہ فوت ہو جاتا ہے. تو بعض ڈاکٹروں کو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے اپنے شعبے میں، اپنے ہنر میں بھی. بس برتن کوئی ہوتا ہے جو سمجھ جاتا ہے، ظرف نہیں صحیح ہوتا تو نہیں بھی سمجھتے. بہرحال جب ہم غزوہ احد میں پہنچے نا اور اس پہاڑی پر چیخ کر رونے لگا، کہنے لگا سنو ساتھیو، ایک غلطی حضرات صحابہ سے ہوئی اور اتنی ناراضگی ہوئی اور ہم قدم قدم پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں. کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، کتنی نافرمائیاں. آپ محاسبہ تو کریں نا، شام کو محاسبہ کریں نا کہ میرا دن کیسے گزرا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا شریعت کی کتنی باتوں کو آپ نے اس کے جنازے اٹھائے. آپ ناراض ہو گئے ایک بات پر، وہ اس توبہ اور استغفار میں حضرات صحابہ لگے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے آیت نازل کی اپنے پیغمبر پر کہ اے میرے پیغمبر، میں ان آپ کے رضاکاروں سے راضی ہو گیا ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اگر آپ کو ہم نے سخت دل بنایا ہوتا تو پروانہ وار آپ کے اوپر لوگ جانثار نہ ہوتے. ان کو مشورے میں بھی شریک کیجئے، ان کی غلطی کو معاف کر دیجئے. وَاغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ہم سے بھی ان کے گناہوں کی معافی چاہیے، معاف کر دیں گے. تو آپ کے اے نبی ہم نے مزاج کو معتدل بنایا ہے، اور معتدل ہی کامل انسان کی خصوصیت ہے. اور اسلام مذہب بھی یہ مذہب اعتدال والا ہے، مذہب اعتدال والا ہے کہ نہ ایسا ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں تو ان پر دھونے کے بعد بھی نماز نہیں ہو سکتی، ایسی تکلیف نہیں دی گئی. قربانی کا گوشت حلال کیا گیا. مذہب میں اعتدال ہے. آپ نے تو رہبانیت کو بھی نہیں پسند کیا کہ دونوں چیزیں لے کے چلو. دعا پڑھ کے جاؤ گے بازار میں، رزق حلال کماؤ گے تو یہ بھی ثواب بن جائے گا. فرمائے محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، وہ عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، شریعت بدامہ کی روحانیت ہے. رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہے، دعائیں پڑھتا ہوا رزق حلال کے حصول کی نیت کے لیے سفر کرتا ہے، یہ اس کا سفر بھی، یہ محنت بھی ثواب بن جائے گا. رہبانیت کا اسلام میں تصور نہیں ہے. جب رزق حلال کے لیے صبح اللہ کا نام لے کر دکان کھولتا ہے، یہی تیری رہبانیت ہے، اسی میں اللہ تجھے روحانیت بھی عطا کرے گا. تو یہ پیغمبر کا مزاج اعتدال. اہدنا الصراط المستقیم، آپ پڑھیں اس کا ترجمہ، اہدنا الصراط المستقیم میں سیدھا راستہ دکھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اسلام نام ہے معتدل راستے کا، نہ بالکل ادھر نہ بالکل ادھر، دونوں کو لے کر چلنے کا نام اسلام ہے. اور ہر قدم پر، ہر پہلو میں شریعت کی ہدایات آپ کے پاس موجود ہیں. تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا
اور نہ آپ سے آپ کا رب روٹھا ہے۔ یہ لوگوں نے غلط چرچا کر رکھا ہے، کبھی وحی کا نہ آنا اور آپ کا انتظار کرنا، پھر جبرائیل کا آنا، اس میں کیفیات کو، روحانی کیفیات کو جلا ملتا ہے۔ زیادہ وہ طلب جب بڑھتی ہے تو حصول معرفت کا جو اسباق ہیں وہ زیادہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے چند دن وہی بند ہوئی، اور اس پہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، نہ ہم روٹھے ہیں۔ کیسے روٹھ سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشفع لامتی، اشفع لامتی، میں میدان حشر میں اپنی گنہگار امت کی مغفرت کی سفارش کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، حتیٰ ینادی ربی، یہاں تک کہ میرا رب ندا لگائے گا، ارضیت یا حبیبی، تیرے گنہگار امت کی تو مغفرت کر دی، ارضیت یا حبیبی، اے میرے محبوب اب آپ راضی ہو گئے ہو؟ تو میں کہوں گا لبیک یا رب العالمین رضیتو، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اور فکر کیا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری امت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، چونکہ وہ تہجد کے واقعے زیادہ نقل کرتی ہیں کہ آپ کے پاس، اور ازواج مطہرات بھی نقل کرتی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم پہ کافی مناجات میں اپنا وقت خرچ کرتے تھے، اور اس میں ایک دو باتوں کا تکرار بہت کرتے تھے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے میرے رب میری امت کی مغفرت کر، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میرے وفادار ہیں میرے امتی، وہ تو وفادار جو بنے اس لیے تو ان پہ مہربان ہو جائے گا، لیکن جنہوں نے میری سنتوں کو جنازے اٹھائے، وہ مولوی صاحب بھی ان کو بتاتے رہے، انہیں سمجھ نہ آئی، میری گنہگار امت کا میرے رب کیا بنے گا، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مناجات میں نقل کر رہے ہیں، جو میرے وفادار ہوئے میرے رب تو نوازے گا کہ انہوں نے وفا کیے، لیکن جو باغی ہوئی میری امت ایمان والی ہو کر بھی باغی رہی، اعمال صالحہ سے دور رہی، گناہوں کے قریب رہی، تیری شان مغفرت کا سوال اور واسطہ دیتا ہوں کہ ان کو بھی معاف کر دے۔ فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے میرے رب میری گنہگار امت کو اگر آپ معاف کر دیں تو تیری شان کریمی کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا مقام محمود پہ سب سے بڑا شفاعت کبریٰ کا اذن مجھے نصیب ہوگا، سارے انبیاء، صلحاء، اولیاء، حفاظ، علماء، شہداء، ہر طرح کے لوگوں کو شفاعت کرنے کا اذن ملے گا، لیکن میری شفاعت کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو طاقت رکھتا ہے، رب العالمین کا میزان عدل کا دربار لگا ہوا ہے، کون ہے جو رب العالمین کے سامنے سفارش کرنے کی جرات کر سکے گا؟ میں تو مقام محمود پہ سجدہ ریز رہوں گا، لمبے سجدے میں رہوں گا، پھر ندا آئے گی یا محمد ارفع راسک، اپنے لمبے سجدے کو اے محمد ختم کیجئے،
اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، شفے تو شفا، آپ سفارش کیجئے، میں تیری سفارش کو قبول کروں گا۔ یہ شفاعت کبریٰ، سب سے پہلے مجھے یہ اذن ہوگا، پھر میں اپنی امت کی مغفرت کا سوال کروں گا۔ رب العالمین میری درخواست کو ضائع نہیں کرے گا۔ ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے نبی، ہم آپ کو ہر آنے والے دن میں اتنا کچھ عطا کرنے والے ہیں جو ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کے قریب صدیق اکبر آیا، حضرت علی آئے، حضرت زید آئے، حضرت بلال حبشی آئے۔ چند لوگ تھے جو گنے تنے تھے، آپ کے شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ سفر بڑھتا گیا، نبوت کا پیغام ہوتا گیا، ہجرت کا سفر ہوا۔ راستے میں معبد نے بھی کرشمے دیکھے، بوڑھی بکری پر ہاتھ پھیرا تو دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں۔ اس وقت تو معبد نہ سمجھ سکی، دوسرے دن تک جب اپنے گھر سے خوشبو مہکتی رہی، ابو معبد آئے، کہنے لگے کیا بات ہے، آج تو سارے برتن بھرے ہوئے ہیں دودھ سے، کون آیا ہے؟ کہا ایک مبارک شخص آیا، بڑی ہستی والا تھا، پورے کمرے سے، خیمے سے، اپنی جھگیاں سے ساری خوشبو مہک رہی ہے۔ ابو معبد کہنے لگا، او ام معبد، یہی تو وہ شخص ہے جس نے اعلان نبوت کیا مکہ مکرمہ میں، لگتا یہ ہے کہ اسی کا یہاں سے گزر ہوا۔ چلو چلتے ہیں، گھر کا سامان راشن وغیرہ بھی لے آتے ہیں۔ مدینہ کے بازاروں میں پہنچے، راستے میں مدینہ کے بازاروں میں نظر پڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ کہنے لگی ام معبد، اس مبارک ہستی کا جو رفیق سفر تھا وہ بھی یہ مبارک ہے۔ بتا چلا، ملاقات ہوئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہوئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ہے نبی، ہم ہر آنے والا دن ماضی کے مقابلے میں بڑا اونچا آپ کا بنائیں گے۔ وہ چند سو تھے جب مدینہ منورہ میں آپ جلوہ افروز ہوئے، رہائش پذیر ہوئے، وہ سینکڑوں کو ہزاروں میں اللہ نے بدلا۔ ایسے جانثار آئے، ایسے جانثار آئے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 آپ کے جانثار بن گئے، جو ایک ایک آپ کے جملے کو حاصل کرنے والے، عمل کرنے والے، آپ کے اشاروں پر جان کے نذرانے دینے والے بن گئے۔ لواخا زلیخا لہو راہین جبین محمد لاسرن بقطع القلوب علی الیدی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، او مصر کی دوشیزگی جو حسن یوسفی کو دیکھنے آئی، تاب نہ لا سکی، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اس انداز کا ایمان لایا۔ اللہ نے ان کے ایمان کو کسوٹی پہ بیان کر دیا، اور انہوں نے تو جب ضرورت پڑی تو جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ ہے دنیا کے لحاظ سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صوفیاء کی، اہل تصوف کو آپ جانتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کا نام سنا ہے، بایزید بستامی کا، علامہ رومی کا۔ یہ ہمارے جیسے کمزور طالب علموں کے لیے سبق ہے، سب سے پہلے میرے لیے، پھر آپ کے لیے۔ اہل تصوف نے بڑا نقطہ بیان کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں۔ فرمایا کہ جو نیک بندہ ہے وہ ہر روز محاسبہ کرے کہ کل کتنی نیکیاں کی تھیں،
آج کتنی کی ہیں، کل کتنیاں غلطی ہو گئی تھیں، آج کتنی غلطیاں ہوئیں۔ اگر آج غلطیاں زیادہ ہوئیں، آج نیکیاں کم ہوئی تو واضح بات ہے خسارہ ہے۔ اہل تصوف کہتے ہیں کل جتنی نیکیاں کی آج اتنی نیکیاں کی، کل جتنے گناہوں سے بچے آج بھی اتنے گناہوں سے بچے، تو بھی سودا خسارے میں ہے۔ ہر دن برابر اہل ایمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ کل جتنیاں نیکی کی تھیں آج اس میں اضافہ ہو، کل جتنیاں غلطیاں کی تھیں آج ان میں کمی ہو، کل جتنے گناہوں سے بچے تھے آج اور زیادہ گناہوں سے بچے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے، اور یہ وہی ہے کہ آخرت کے لحاظ سے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شفاعت کبریٰ کا اذن دیں گے تو یہ امت کی جب مغفرت ہو جائے گی، جس میں شرک نہ ہو، اس کی مغفرت ہوگی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے درخواست کر دوں گا کہ اب میں راضی ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں دوستو سکون ہے، راحت ہے، صحت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، سمجھ گئے ہو؟ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں سے گزر گیا وہاں وہاں سحر ہوئی۔ دیکھو نبی سے کیسا سبق حاصل کیا معبد نے، صرف وہاں سے گزر ہوا اور ایک کرامت دکھائی، کتنے قریب آئی، وہ مشرف بہ اسلام اور صحابیہ بن گئی، اور بخاری جیسے عظیم محدث نے معبد کا تذکرہ بھی کر دیا، اور نانصیب جو قریب محلے میں رہنے والے تھے۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب